اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں بسنے والا اور رہنے والا انسان ہندوستانی ہے تو تمہارا دل بھی اس کے لیے دھڑکنا چاہیے. خود پیغمبر فرماتے ہیں ہمسائے کے حقوق کے سلسلے سے کہ تم اس وقت تک ایک لقمہ کھانے کے حقدار نہیں ہو جب تک تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا ہے. 40 مکان کے حدود میں اس میں یہ بالکل نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. بندے خدا ایک مقام پہ فرماتے ہیں لَن يَشْكُرُ الْمَخْلُوقِ فَاشْكُرُ الْخَالِقِ، جو بندے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خدا کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. میں نے بچپن میں اپنے مدرسے میں تعلیم کے درمیان جب میں جمعہ کی نماز میں گیا، ہمارے ایک بزرگ عالم دین مولانا مرحوم کلب عابد صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ اپنی تقریر میں فرماتے ہیں میں پہلے انسان ہوں پھر مسلمان ہوں. یہ سب سے بڑی سچائی ہر مذہب کی ہے، کیونکہ کبھی جانوروں کو دیکھ کر یہ بحث نہیں کیا جاتا کہ یہ جانور کس مذہب کا ہے. انسانوں کو دیکھ کے یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ انسان کس مذہب کا ہے. تو پہلے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کے لیے سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. لقمان حکیم سے ان کے باس نے، ان کے مالک نے پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو انہوں نے بکرا کاٹا، زبان اور دل لا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا. کہا سب سے بری چیز کیا ہے، پھر ایک بکرا کاٹا اور دل اور زبان لا کے دے دیا. تو وہ سیٹھ کہتا ہے لقمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز سب سے اچھی ہو وہ سب سے بری ہو جائے، یا جو چیز سب سے بری ہو وہ سب سے اچھی ہو جائے. تو لقمان کہتے ہیں سیٹھ سے کہ جو یہ حقیقت ہے دنیا کی اور یہ سچائی ہے کہ اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے دل اور زبان سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور اگر آدمی برا ہے تو اس کے دل اور زبان سے بری کوئی چیز نہیں. میں جو سارے ہندوستانی ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، ان کے دل اور ان کی زبان سے یہ امید رکھوں گا، ان کے مذہبوں کے مادھیم سے گزارش کرتے ہوئے کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچی ہو، اور ہندو وہ کہا جاتا ہے جو اہنسا کاری ہو، جو ہمارے جین منی بیٹھے ہوئے ہیں مچھر مکھی کو بھی نہ مارتا ہو، جو جیو کی عزت کرتا ہو. تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ہندوستانی ہونے کا بھی ثبوت دینا ہے، اور یہ بھی ثبوت دینا ہے کہ صرف مکے میں سچا مسلمان نہیں ہوتا، بھارت میں بہت اچھا مسلمان ہوتا ہے جو ملک کے لیے جیتا ہے اور ملک کے لیے مرتا ہے. بالکل. دیوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. دیوان صاحب آپ کی آواز تو خود خواجہ کی آواز کہی جاتی ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی لوگوں سے کچھ اسی طرح کی اپیل کریں جیسی رضوی صاحب کر رہے ہیں، جیسی الیاسی صاحب نے کی ابھی. دیکھیے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ وہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. انہوں نے دنیا انسانیت کو امن و آشتی کے جس پیغام سے روشناس کرایا، وہ پیغام غریب نواز رحمت اللہ علیہ لے کر کے ہندوستان میں تشریف لائے، اور انہوں نے یہاں پر رہ کر کے اس امن و آشتی کے پیغام سے دنیا انسانیت کو روشناس کرایا. جب تک دنیا انسانیت آپ کے اس پیغام پر عمل پیرا رہی، اس نے اپنے آپ کو ہر دور میں ترقی کے دور میں مبتلا پایا ہے. لیکن جب سے دنیا انسانیت نے آپ کے اس امن و آشتی کے پیغام کو فراموش کیا ہے، دنیا انسانیت اپنے آپ کو ہر طرف اخلاقی تنزل کے دور میں مبتلا پا رہی ہے. آج کا جو یہ پرآشوب دور ہے، اس دور کے لیے میں صرف بارگاہ الہی میں دستبردار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو امن و آشتی کی تعلیم ہمیں ورثے میں ملی ہے، ہم اس پہ عمل پیرا رہتے ہوئے دنیا انسانیت کو بھی اس طرف راغب کریں، اور ایک ایسا قومی سندیش دیں کہ دنیا نہ صرف ہندوستانی بلکہ دنیا اس کو یاد کرے.